اللہ کی کتاب کا اثر کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب آپ کے دل میں اللہ کی عظمت موجود ہوگی، اللہ عز و جل کی کبریائی کا تصور آپ کے دل و دماغ میں ہوگا۔ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میں کس کا کلام سننے جا رہا ہوں، جس کلام کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب اٹھانے کے لیے آئی، یہ کتاب بلندی پر لے جانے کے لیے آئی، یہ کتاب عروج کی طرف لے جانے کے لیے آئی۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب جس کو تھامنے کے بعد انسان عروج حاصل کرے گا، یا ایک قوم عروج حاصل کرے گی، اس کو تھامنے کے بعد اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک قوم زوال پذیر ہو جائے گی۔ آج اتنے بڑے مجمع کے اندر میں اگر پوچھوں کتنوں کو قرآن پڑھنے آتا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور پھر ایسے مست ہیں اپنی زندگی میں جیسے کوئی قرآن کی اہمیت ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں، بس نہیں آتا کوئی بات نہیں، انگلش آنی چاہیے، کمپیوٹر چلانے آنا چاہیے، یہ سب چیزیں آنی چاہیے، قرآن آئے یا نہ آئے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ صحیح بات، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہو گیا۔ آئیے صرف میں ایک یا دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ دیکھیے قرآن نے کس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ اب دیکھیے ایک نوجوان بڑا خوبصورت بغداد کی سرزمین پر، بڑا حسین و جمیل، بڑا عبادت گزار، وہ عبادت گزار نوجوان اپنا وقت مسجد میں گزارا کرتا اور عبادت و ریاض میں خود کفیل تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا، اس لیے کوئی کام نہ کرتے ہوئے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں مسجد میں وہ خرچ کیا کرتا۔ اس کے تقوی اور طہارت کی بڑی شہرت تھی، دنیا اس کے حسن و جمال کو بھی جانتی تھی اور اس کے تقوی و طہارت کو بھی جانتی تھی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا وہ اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز کے لیے، جب مسجد کی طرف بڑھ رہا تھا ایک بڑی حسینہ اور جمیلہ خوبصورت خاتون، اس کی نظر اس نوجوان پر پڑی، پڑتے ہی اس کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اس نوجوان کی محبت کا چراغ اس کے سینے میں جل گیا۔ اب وہ چین سے جی نہیں پا رہی تھی، نماز پڑھ کر کے نوجوان نکلا تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور کہا نوجوان میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا یہ تہمت کی جگہ ہے، کوئی مجھے دیکھے گا تو پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بدگمانی کرے، میں یہاں بات نہیں کر سکتا۔ نوجوان سے کہتی میری کچھ تو بات سن لے۔ نوجوان نے کہا نہیں میں کچھ نہیں سن سکتا۔ نوجوان چلا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک بار نماز کے لیے جب نکلا وہی خاتون کھڑی تھی اور کہتی ایک بار میری بات سن لے، میں اپنے دل سے مجبور ہوں، جب سے تجھے دیکھی ہوں تیری محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہو گیا ہے اور میرا پورا وجود تیری محبت کے اندر تڑپ رہا ہے، خدا کے لیے میری بات تو سن لے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک نہ سنی، وہ چلتا رہا اور بات اس کے بعد ختم ہو گئی۔ پھر نماز پڑھ کر کے جب واپس گھر کی طرف لوٹا وہ خاتون پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچی، وہ جلدی سے گھر کے اندر گھس گیا۔ توجہ چاہوں گا میری بہنیں بھی سنیں اور آپ حضرات بھی سنیں۔ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور داخل ہونے کے بعد اس نے ایک پرچہ لکھا، کچھ باتیں اس میں لکھی۔ اب سنیے کیا باتیں اس نے لکھی۔ پہلی چیز اس نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ پہلی بار، غور سے سنیے گا، پہلی بار اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دیتا ہے، جب دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ پردہ پوشی فرماتا ہے، اور پھر بھی وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے
تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ کی ناراضگی کا حال یہ ہے کہ اگر زمین آسمان پہاڑ بلکہ اللہ کی ساری مخلوق پر اللہ کی ناراضگی کو ڈال دیا جائے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو برداشت کر سکے. اے خاتون مجھے یہ بتا، یہ سب خط میں لکھا اس نے، اے خاتون ذرا مجھے یہ بتا کیا اللہ کی ناراضگی کی برداشت کرنے کی طاقت ہم میں ہے؟ اب تو کہے گی کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہوں، تو میں تجھے علاج بتا دیتا ہوں. تیری اس محبت کا علاج، عشق میں تڑپنے کا علاج اس طبیب کے پاس ہے جسے اللہ کہتے ہیں. میں تجھے اس کے ذریعے علاج بتا دوں. اور پھر اس نے لکھا کہ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو جانتا ہے. اور پھر یہ پرچہ اس نے اس خاتون کو دیکھا کہ باہر نکلا، خاتون موجود تھی، خاتون کی طرف دیا اور سیدھا نکل گیا. خاتون نے جب اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کی عجیب کیفیت ہوئی. وہ سوچی شاید وہ بھی کچھ عشق وغیرہ کی داستان لکھ کر بھیجا ہوگا، لیکن جیسے ہی اس نے پڑھا، اس خاتون کے پڑھنے کے بعد اس کی جو ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ رونے لگی، چیخنے لگی، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہنے لگی ذرا ایک بار تو سن لے، ایک بار تو سن لے. اس نے کہا اب کوئی سننے کی گنجائش نہیں، اور یہ کہتے ہوئے وہ نوجوان چلا گیا. آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نوجوان نے اپنے قلم سے اللہ کی آیت کو جب لکھ کر کے اس کو بھیجا تو اس کے بعد اس عورت کی پوزیشن یہ ہوئی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، نوجوان سننے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب پلٹ کر نماز پڑھ کر کے جب وہ نوجوان نکلا تو وہ عورت کہتی ہے اب تیری راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، اس لیے کہ تو جس کا بندہ ہے میں بھی تو اسی کی بندی ہوں. میں قیامت میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری قوم کے نوجوان بچے اور بچیاں آوارگی کے دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. اس لیے یہ آوارگی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی عظمت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. نہ ہمارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ پڑھا جاتا ہے، نہ ہمارے گھروں میں ترجمہ سنا جاتا ہے، نہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے. خدا کے لیے اپنا تعلق اللہ کی کتاب سے جوڑو. یہ کتاب بڑی مؤثر ہے، یہ کتاب بڑا اثر رکھتی ہے.